ایلوس پریسلے کے نام اور چہرے کو لوگ آج بھی پہچانتے ہیں۔ لنچ باکس سے لے کر ڈاک ٹکٹ تک مختلف اشیاء پر ان کا نام اور چہرہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈاک ٹکٹ 1993 میں شائع کیا گیا تھا اور یہ اب تک 50 کروڑ کی تعداد میں بک چکا ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ بکنے والا ڈاک ٹکٹ ہے۔ وارن پیری واشنگٹن میں ایلوس پریسلے کے نام سے منسوب ایک نمائش کے منتظم ہیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایلوس پریسلے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ Love me tender, love me sweet. 1977 میں اپنی وفات کے بعد ایلوس پریسلے بدستور فنکاروں کی پسندیدہ شخصیت رہے۔ لوگوں نے ایلوس پریسلے کو بہت سے مختلف انداز میں پیش کیا، ایک فوجی، محب وطن شہری اور ایک ایسے نوجوان کی شکل میں جو اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a اور یقیناً راک اینڈ رول کے شہنشاہ کی شکل میں بھی، جس نے ایک شاہانہ زندگی گزاری۔ یہاں اس میوزیم میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آرٹ کی مختلف شکلوں میں ایلوس پریسلے کو ان کی 75ویں سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ rather than the negative and the mean-spirited works. واشنگٹن کے میوزیم نامی ایک اور میوزیم میں بھی ایلوس پریسلے کی زندگی پر مشتمل خبروں اور میڈیا کی رپورٹوں پر مبنی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ہم نے اس نمائش میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میڈیا نے کس طرح ایلوس کی زندگی پر اثر ڈالا۔ پیٹی رول اس نمائش کی مصنفہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایلوس کے ناقدین نے ہمیشہ ان کی ستائش نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے ایلوس کو غیر مہذب لکھا اور کہا کہ وہ بازاری حرکتیں کرتے ہیں، اور جب وہ ہالی ووڈ میں گئے تو ناقدین نے ان کو پسند نہیں کیا، لیکن عوام نے ایلوس کی فلموں کو سراہا اور لاس ویگس میں ہونے والے ان کے کانسرٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ریاست ہوائی میں ہونے والے ان کے کانسرٹ کو دنیا کے 40 ممالک میں براہ راست دکھایا گیا۔ پیٹی کا کہنا ہے کہ اس کانسرٹ کو دنیا بھر میں 1.5 ارب کے قریب لوگوں نے دیکھا۔ اس نمائش میں موجود بہت سی چیزیں ایلوس پریسلے کے محل گریس لینڈ سے لائی گئی ہیں، جو ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایلوس نے 1957 میں 2 سال کے لیے آرمی میں خدمات بھی انجام دی۔ اس نمائش میں ان کی فوجی زندگی کی چیزیں بھی موجود ہیں، اور جب ایلوس پریسلے امریکی صدر نکسن سے ملے تو انہوں نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایلوس خود ہی وائٹ ہاؤس گئے اور کہا انہیں صدر نکسن سے ملنا ہے۔ گارڈ حیرانی میں انہیں اندر لے گیا۔ ایلوس منشیات کے خلاف مہم میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ ایلوس کی موت بھی دواؤں کی زیادہ خوراک کی وجہ سے ہوئی۔ رول کہتی ہیں کہ آج 30 سال بعد بھی لوگ ایلوس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نمائش صرف کچھ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی جنہوں نے ایلوس کو دیکھا اور اس کے زمانے میں جوان ہوئے، لیکن آج کی نسل بھی ایلوس کے بارے میں جاننے کی مشتاق ہے۔ پیٹی رول کا مزید کہنا تھا کہ اس نمائش سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا شبہ ایلوس اور ان کا فن آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سوزن لوک کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔